اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان وہ آیات جو منسوخ ہو چکی ہیں اب اس کو پڑھنا تو ثواب ہے، برکت بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو حکم ہے اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا چونکہ وہ اللہ نے منسوخ کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہی فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا ما ننسخ من آیاتہ او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا اس کو بھلا دیں تو نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسا ہی حکم نازل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں تو یا تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی آیت ہم لے آتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا پھر بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں کس کس مقام پر جو آیات ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، اور بالخصوص واعظین اور مبلغین اور تقریر کرنے والے جو احباب ہیں ان کے لیے سمجھنا تو بہت ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ تقریر کے دوران وہ آیت جو منسوخ ہو گئی ہے وہ لوگوں کو سنا کر کے اس پہ زور دینا شروع کر دیں کہ اس پر عمل کرو، لیکن حالانکہ وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ تو قول مختار کے مطابق جو مقام میں نے بتائے ہیں کہ 20 مقام ایسے ہیں کہ جو اللہ نے منسوخ کر دیے، اور اس پر صحابہ کرام کتنی سختی کرتے تھے۔ آج ہم اس پہ غور نہیں کرتے، بس ہمارے عام فہم لوگ بھی کیا ضرورت ہے مولویوں سے پڑھنے کی، بس ترجمے والا قرآن اٹھاؤ اور پڑھنا شروع کر دو اور عمل کرنا شروع کر دو۔ اب عام بندہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے اور ترجمہ بھی پڑھنا شروع کر دے تو اس کو کیا پتا کہ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اور جس کا حکم میں لوگوں کو سنا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں یا اس پہ عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ منسوخ ہو گئی ہو، تو پھر تو مارا گیا۔ صحابہ کرام اس پہ بڑا غور کرتے تھے اور اس بات کی اہمیت جانتے تھے۔ المعجم الکبیر میں امام طبرانی علیہ رحمہ اللہ نے 10,603 پر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک واعظ خطاب کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا۔ اس دور میں جو واعظین ہیں ان کو قاص کہا جاتا تھا، قصہ گو، قصہ سنانے والے قاص کہا جاتا تھا۔ تو ایک واعظ کر رہا ہے اور واعظ جو ہے وہ واعظ کر رہا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور جا کر کے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری، اور پاؤں کی ٹھوکر مار کے آپ نے پوچھا کہ تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے دوبارہ سوال کیا تو ناسخ و منسوخ کو نہیں جانتا؟ تو وہ کہنے لگا جی میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نہیں پتا کہ ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو ناسخ اور منسوخ کو نہیں نہ جانتا تو پھر سمجھے تو خود بھی ہلاک ہو گیا اور جن کو تو واعظ کر رہا ہے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ناسخ و منسوخ کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارے کسی کو ترنم تھوڑی سی مل جائے اور تقریر کرنے کا انداز مل جائے تو وہ علامۃ الدہر ہو جاتا ہے، عالم نبیل فاضل جلیل ہو جاتا ہے۔ اور ناسخ و منسوخ تو ایک بہت آگے کی بات ہے، آیت کا ترجمہ بھی نہیں آ رہا ہوتا تو وہ علامہ بنے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ضروری ہیں ان کو سمجھنا، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ میں ایک مثال صرف دیتا ہوں کہ یہ ناسخ و منسوخ کو سمجھنا کتنا ضروری ہے مسائل کے حوالے سے۔ اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو ہم خود سے آیات سے نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، ہم اس پہ کسی کو تلقین نہیں کر سکتے کہ اس بات پہ عمل کرو۔ میں نے وہ 40 مقام جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ کیے ہیں،
جو ساتھی بعد میں نوٹ کرنا چاہتا ہو تو چاہیے کہ وہ نوٹ کر لیں اور خود ورق گردانی کریں قرآن پاک کی. میں ایک ایک آیت نہیں سنا سکتا، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک آیت کے بارے میں بتاؤں. یہ ہے کہ آپ نوٹ کر لیں میرے سے اور قرآن مجید کی ورق گردانی کریں اور دیکھیں جو آیت منسوخ ہوئی ہے اور جو ناسخ ہے اس کی. ناسخ کہتے ہیں جس کی وجہ سے آیت منسوخ ہوئی، جو اس کی ناسخ ہے اس میں حکم کیا ہے، اور جو منسوخ ہوئی ہے اس میں کون سا حکم تھا جو اللہ نے منسوخ کر دیا. میں صرف ایک مثال دینے کے لیے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، یہ وہ آیت ہے جو منسوخ ہو گئی ہے. صرف میں سمجھانے کے لیے ایک آیت کی مثال دوں گا، باقی آپ نے خود ورق گردانی کرنی ہے. نہ سمجھ آئے تو میں پھر حاضر ہوں انشاءاللہ سمجھانے کے لیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے، اور اس میں حکم یہ تھا کہ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. فرمایا کہ تم میں اگر کوئی موت کے قریب پہنچے تو اس کو چاہیے کہ جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے، جو ترکہ اپنا چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس میں وہ وصیت کر جائے والدین کے لیے، اپنے قریب رشتہ دار کے لیے، بالمعروف جو موافق دستور ہے اس کے مطابق وہ وصیت کر کے جائے. اور دستور کیا تھا اس دور میں کہ وصیت جو ہے جتنا مال چھوڑا ہے اس کا 1/3 حصہ، اس سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا. فرمایا کہ 1/3 حصے کی تو وصیت کر دے، اس کے اوپر جو مال بچے گا وہ غرباء و مساکین کا ہے. یعنی کہ یہاں پہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ 1/3 حصہ جو ہے اس کی تو وصیت کر جاؤ، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. جو بچ گیا ہے وہ پھر غرباء و مساکین کو دے دیا جائے گا. آج کوئی بندہ اس آیت کو لے کے تو سمجھانا چاہے کہ بھئی 3 حصے تھے تو مالک ہے، باقی تو مالک کوئی نہیں، تو پھر تو کام خراب ہو گیا نا. اولاد ہے، پیچھے بیوی ہے، بچے ہیں، تو اس آیت کے مطابق تو پھر ان کا حق بس 3/3 حصے تک ہی ہے، باقی وہ مال کے مالک نہیں بنتے. تو یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. اس کو پڑھنے کا ثواب ضرور ہے، نیکیاں ملیں گی، لیکن اس کے اندر جو حکم ہے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اس آیت کو منسوخ کرنے والی جو آیت ناسخ ہے وہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 11 ہے. یعنی کہ اس آیت کی جو ناسخ ہے وہ سورہ نساء میں آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل کے ساتھ وراثت کا جو حکم تھا، احکام پیش کر دیے. وہ کیا ہیں؟ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. فرمایا جو تمہاری بیویاں ہیں جو چھوڑ جائیں، یعنی کہ بیوی سے بات شروع کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کا مال تھا، اس کا پیسہ تھا، ترکہ تھا، اس کا جو اس نے پیچھے چھوڑا، تو فرمایا اس میں سے خاوند کا آدھا ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو. بیوی کے حصے میں آدھا خاوند کا حصہ ہے اگر اولاد نہ ہو. اور اگر فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ. فرمایا کہ اگر اولاد ہے، بچے ہیں، تو پھر 1/4 حصہ بیوی کے مال میں سے خاوند کا ہے. اور پھر فرمایا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. ہاں اس کے بعد جو وصیت کو ایک بندہ کرنا چاہتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، دین کے دائرے میں رہ کر کے، وہ پھر وہ کر سکتا ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور جو تم چھوڑ جاؤ، تمہاری جو وراثت ہے، مال ہے، دولت ہے، وہ اگر تم چھوڑ جاؤ تو تمہاری بیویوں کا 4تھا حصہ ہے. 4تھا حصہ بیویوں کا ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر اولاد نہیں ہے، اگر بچے نہیں ہیں، تو خاوند کے مال و دولت میں سے بیوی کا 4تھا حصہ بنتا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر اولاد ہے، بچے ہیں، تو پھر اس صورت میں بیوی کا 8واں حصہ بنتا ہے. یعنی کہ پوری مال و دولت کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کے 8 حصے کیے جائیں گے، 1 حصہ بیوی کے حصے میں آ جائے گا. پھر جو 7 بچیں گے اس کو جتنے بچے ہیں، اگر بیٹے ہیں تو 1 بیٹی کا اور 2 بیٹوں کے حساب سے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. یعنی کہ
یہ پوری تفصیل کے ساتھ اس آیہ مبارکہ میں جو سورہ نساء میں 11 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی پوری جو تفصیل ہے وہ بیان کر دی. لیکن جو منسوخ آیت ہے اس میں حکم ہے کہ تہائی حصے کی وراثت بنا دو، باقی غرباء و مساکین میں تقسیم کر دو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت ضروری معاملہ ہے یہ سمجھنا کہ جو آیت منسوخ ہو گئی ہے، کون سا حکم تھا جو منسوخ ہوا، اور ناسخ جو آیت ہے اس میں کون سا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو اس کے مقابلے میں آ گیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو ناتی بخیر منہا، یا اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسی آیت ہم نازل کر دیتے ہیں. تو آپ قرآن کی اس نص سے سمجھیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے، تو یہ کتنا ضروری عمل ہے اس کو سمجھنا. تو اس لیے باقی جو ایک مقام میں نے آپ کو بتایا، باقی 19 مقام جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے سمجھنے ہیں تاکہ قرآن مجید سے نتیجہ اخذ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو بہرحال اب ہم ذرا چلتے ہیں سورہ فاتحہ شریف کے طرف اور قرآن مجید کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی سورہ یہاں پہ ہمارے کتابی شکل میں جو قرآن موجود ہے، اس میں پہلی سورہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس سورت میں کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے. 7 آیات کی یہ سورہ ہے اور اس میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے. اور اس سورت کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے ام القرآن بھی کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا نام ہے کہ پورے قرآن کی ماں. پھر اسے سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، خزانے والی سورت بھی اس کو کہا جاتا ہے، کافیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، وافیہ بھی کہا جاتا ہے، شافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں بھی اس کو بولا جاتا ہے. اس سورہ کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے، سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے، تعلیم المسئلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورۃ المناجہ بھی اس کو بولا جاتا ہے، سورۃ السوال بھی اس کو کہا جاتا ہے، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن اور سورۃ الصلاح. یہ اتنے نام ہیں اس سورہ کے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سورہ میں پورے قرآن کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کے دے دیا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ اس سورہ میں، اس چھوٹی سی سورہ 7 آیات والی سورہ. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے ساتھ شروع کیا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اور پورے قرآن مجید میں اور جہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ اور جن جگہوں پر آئے ہیں تو وہ آیت کے آخر میں آئے ہیں. یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان الفاظ کو نازل کیا ہے، جیسے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور بھی مقامات پر یہ الفاظ آیات کے آخر میں ہیں، لیکن یہاں پہ بالکل سورت کے ابتدا میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کہے ہیں کہ الحمد. تھوڑی سی بات میں زیادہ آپ کو مشکل الفاظ سے نہیں سمجھانا چاہوں گا، آسانی سے الفاظ ہمیں جو سمجھ آ جائیں. فرمایا الحمد، سب سے پہلے لام جو ہے لام تاکید ہے، اور کسی بھی اسم کے ساتھ جب لام تاکید آتا ہے تو وہ ایک خاص لفظ بن جاتا ہے، خاص نام بن جاتا ہے. جیسے کہ اب عاصم ایک نام ہے، اب یہ عام نام ہے، تو جب اس کو ہم العاصم کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ کوئی خاص نام ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ یہ تعریفیں جتنی بھی ہیں، ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ للہ رب العالمین. جتنی خوبیاں ہیں، جتنی تعریفیں ہیں، جتنی حمد ہے، فرمایا للہ رب العالمین، وہ اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے عالمین کا. رب کہا جاتا ہے جو پالتا ہے، جو کھلاتا ہے. تو فرمایا رب العالمین، اس اللہ کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے. اب عالمین میں صرف مومن اور مومنات یا مسلم مسلمات نہیں ہیں، عالمین میں کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. اس دنیا جہان میں وہ بھی لوگ بستے ہیں جو اللہ کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، جو اللہ کو آج بھی مانتے نہیں. لیکن
اللہ نے کبھی کسی کا رزق بند نہیں کیا. جو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے, جو مانتا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے. جو اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے, جو انکار کرتا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے. جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے, اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک شریف کے شروع میں جو اپنی تعریف بیان کی ہے, فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت اور پاک ہے وہ ذات, بیدہ الملک جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہے, ساری کی ساری بادشاہی. یعنی کہ ملک الملک الفاظ میرے ذہن سے نکل گیا, اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ساری بادشاہیوں کا بادشاہ, ملک الملک پوری جتنی بھی بادشاہی ہے اس کا جو مالک ہے. اب ہم اس کو آسان لفظوں میں اگر سمجھیں تو ایک لفظ ہم بولتے ہیں شہنشاہ, ٹھیک ہے, شہنشاہ یعنی کہ بادشاہوں کا بادشاہ. حالانکہ اصل لفظ اور ہے, وہ اصل لفظ ہے شاہ و جہاں, یعنی کہ جہان کا بادشاہ, لیکن اس کو ہم شہنشاہ لفظ بولتے ہیں عام فہم کے اندر. تو یہ جو جملہ ہے یا یہ جو لقب ہے یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے. حضور نے فرمایا کہ پوری کائنات کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا, پوری کائنات کا بادشاہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا. یہ خاص اللہ کے لیے ہے, اور اللہ کو ناپسند ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ جملہ بولا جائے. تبارک الذی بیدہ الملک, کیونکہ یہ ساری بادشاہی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور جو اللہ ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو فرمایا کہ ساری کی ساری جو خوبیاں ہیں, جو حمد ہے, وہ اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کون ہے؟ فرمایا رب العالمین, وہ تو سارے عالمین کو پالنے والا ہے, کھلانے والا ہے. الرحمن الرحیم, وہ مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے, رحمت والا بھی ہے. یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ پہلے مہربان کہا رحمان, اور پھر رحیم کہا. حالانکہ جو مہربان ہوتا ہے وہی رحیم ہوتا ہے, اور جو رحیم ہوتا ہے وہی تو مہربان ہوتا ہے. جو مہربان ہی نہیں وہ رحم کیسے کرے گا, اور جو رحم کر رہا ہے وہ مہربان ہی تو ہے. تو یہاں پہ ایک ہی آیہ مبارکہ میں اللہ نے اپنی دو صفات بیان کی ہیں جن کا اصل ایک ہی ہے. دو صفات ہیں رحمان اور رحیم, اور ان دونوں صفات کا اصل ایک ہی ہے, وہ ہے مہربانی کرنا, رحم کرنا. تو مفسرین نے اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے, ایک جگہ پہ اللہ نے اپنی دو صفتوں کو کیوں بیان کیا ہے, ایک اصل کی دو صفات کیوں بیان ہوئی ہیں. تو بعض نے تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ الرحمن, اللہ مہربان ہے, وہ اس دنیا میں ہر کسی پر مہربان ہے. وہ مسلمان ہو, وہ یہودی ہو, وہ کافر ہو, وہ عیسائی ہو, مجوسی ہو, مانتا ہو نہ مانتا ہو, وہ سب کے لیے مہربان ہے. لیکن رحیم یہ اللہ صرف اپنے خاص بندوں کے لیے ہے, جو اللہ کو مانتے ہیں, جو اللہ کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. فرمایا اس کے لیے اللہ رحیم ہے. یہ خاص صفت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے, اور مہربان ہے وہ سب کے لیے مہربان ہے. ایک تفسیر جو ہے مفسرین نے یہ کی ہے, اور دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ الرحمن اللہ مہربان ہے. اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ساتھ خاص رکھا ہے. اس دنیا کے اندر جو لوگ بس رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, اللہ سب کے لیے مہربان ہے. اور رحیم جو صفت ہے اللہ کی, یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت والے دن کے لیے خاص رکھی ہے, جو صرف اور صرف اللہ اپنے بندوں پر عطا فرمائے گا. یعنی کہ ایک تفسیر ہے کہ دنیا کے اندر, لیکن ہے وہ بھی اپنے بندوں کے لیے دنیا میں بھی,
اور آخرت میں بھی ہے تو وہ بھی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے صفت رکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بڑا رحیم ہوں۔ اور ایک حدیث شریف میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو اللہ نے اپنی محبت کا ایک حصہ اس پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ یعنی کہ اس وقت جو دنیا میں محبت عام ہے، ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے، خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے، شاگرد استاد سے محبت کرتے ہیں، استاد شاگرد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں اتنی محبت عام ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی محبت ہے کہ لوگ دوسروں کی محبت میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جان تک وار دیتے ہیں، اتنی محبت دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ تو فرمایا یہ جتنی پوری دنیا کے اندر محبت ہے اور اربوں خربوں دنیا کے لوگ ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر جو محبت سرایت کر گئی ہے، جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، جتنی محبت پھیلتی رہے گی، یہ اللہ کی محبت کا ایک درجہ ہے۔ تو فرمایا حضور جو باقی 99 درجے محبت کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ فرمایا وہ 99 درجے اللہ نے خاص اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، خاص اپنے بندوں کے لیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، تصور میں جائیں کہ ایک درجہ جو صرف ایک بندے کے دل میں نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں تقسیم ہوا ہے، تو محبت اتنی ہے کہ بندہ ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ 99 درجے صرف اپنے بندے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہوگا۔ تو فرمایا یہ معنی ہے کہ الرحمن الرحیم، وہ مہربان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے اس دن کا کہ جس دن حساب و کتاب ہوگا، جو جزا کا دن ہے، جو حساب و کتاب کا دن ہے، جو دنیا میں کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں پوچھ کا دن ہے۔ اس دن سوال ہوگا کہ کیسے وقت گزارا، کیا کرتا رہا، کہاں سے مال آیا، کہاں خرچ کیا۔ تو وہ جزا کا دن ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ دنیا میں سفارش بھی چلتی ہے ایک دوسرے کے سامنے، محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ بندہ محبت میں بات کو بدل دیتا ہے، احکام کو بدل دیتا ہے، امر کو بدل دیتا ہے، حکم کو بدل دیتا ہے، لیکن اس دن حکم صرف اللہ کا ہے۔ جس دن کسی نبی کے اندر بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے جا کے کلام کر سکے۔ محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام حضور نے بھی فرمایا مجھ میں بھی ہمت نہیں ہوگی کہ میں کلام کروں، جب میں نے سفارش کی اجازت چاہنی ہوگی تو میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ جب اجازت دے گا، اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے سجدے میں رہوں گا، کتنی دیر رہوں گا مجھے نہیں پتا، پھر جب اللہ اجازت دے گا، اللہ اذن دے گا تو پھر میں اللہ کے سامنے سفارش کروں گا۔ ہمت نہیں ہوگی کسی کی اللہ کے سامنے وہ بولے، اللہ اس دن غضبناک ہوگا، غصے میں ہوگا۔ تو اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ ایک تھوڑی سی تقسیم ہے سورہ فاتحہ کو، مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ ایک تقسیم ہے اس میں، اور وہ کیا ہے کہ پہلے انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، پہلی 3 جو آیتیں ہیں اس میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، پھر وہ اللہ سے کچھ وعدے کرتا ہے، وعدے وعید ہو رہے ہیں، یا اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اگر بندے نے کسی سے کوئی کام کرنا ہو، اس کو کسی سے کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو وہ پہلے جا کے اس کو تعریف کرتا ہے کہ کمال ہے جی چوئی صاحب، تسی تے کمال ہو، تسی تے بڑے رحم دل ہو، تواڈے کولوں کوئی منگے تے تسی تے انکار ہی نہیں کردے، تسی تے بڑے سخی دل ہو، کیا تواڈیاں شاناں نے، تسی تے رب دی راہ بڑا خرچ کردے ہو، تو اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو وہ چودھری پھر سمجھ آتا ہے کہ انہوں میں نہ کوئی غرض ہونی ہے، کوئی کم ہونا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا یا چل بول تینوں کم کی ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے نا، تسی تے کمال ہو جی، تسی تے بڑی آلی ہو جی، بلے بلے تواڈی خیر ہوئے، وہ کہتا ہے اچھا تینوں کم کی ہے، تو پھر ان کہتا ہے کہ جی مینوں تے نال فلاں کم ہے، لیکن ساتھ وہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی مدد کر دیو میں تانوں دے دواں گا، میں تو تواڈے علاوہ چوئی صاحب جاندا ہی کسے کول نہیں،
میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وگرنہ کہاں اللہ کی ذات اور کہاں عام انسان، میں تقابل نہیں کر رہا، صرف سمجھنے کے لیے ایک ویسے اگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ اسے وعدہ کرتا ہے، تو وہ کہنا نہیں بھائی کچھ نہیں ملنا، تو پہلے بڑی بار دیتا ہے، تو واپس کوئی نہیں کرتا، تو وہ پھر منت کرتا ہے اس سے، وہ کہتا ہے اچھا چل پھر بول کیا لینا ہے، وہ پھر بتاتا ہے مجھے یہ چاہیے۔ تو یہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان اس طرح تقسیم ہے کہ پہلی 3 آیتوں میں وہ تعریف کر رہا ہے، اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو پالنے والا ہے، سارے عالمین کو تو ہی تو پال رہا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں پالتا، تو بڑا مہربان بھی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا بھی ہے، اللہ حساب و کتاب کا دن کا مالک بھی تو ہی ہے۔ یہ اب اس نے اللہ کی تعریف کر دی یہاں پر۔ اب اس کے بعد وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے علاوہ تو میں کسی کے سامنے جھکتا ہی نہیں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ یہ اب اللہ سے تھوڑے سے وعدے کر رہا ہے۔ پھر اب دعا کا وقت آیا، تعریف بھی ہو گئی، وعد و وعید بھی ہو گئی، اب وہ دعا کرنے لگا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین مجھے سیدھا رستہ تو دکھا دے۔ اب یہ سوال کرنے لگا ہے، اپنی جو طلب ہے، جو حاجت ہے وہ رکھنے لگا ہے، یا رب العالمین مجھے سیدھا رستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے۔ اب بعض مقامات کی تفسیر قرآن مجید کے کچھ آیات کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، معنی و مفہوم بعض آیات کی خود قرآن بتا رہا ہوتا ہے، بعض آیات کی تفسیر حضور کا فرمان ہے، بعض آیات کی تفسیر صحابہ کرام کا زندگی کا طریقہ ہے۔ اب یہ جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا رستہ مجھے دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، تو اس آیت کی تفسیر قرآن میں آگے جا کے اللہ خود قرآن کے ساتھ کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ خود تفسیر کر رہا ہے، اس آیت کی آگے تفسیر کی جا رہی ہے، فرمایا من النبیین، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین، وہ سچے لوگ ہیں، وہ شہداء، وہ شہیدوں کی جماعت ہے، وہ صالحین، وہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے۔ تو قرآن مجید کے بعض مقام خود تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا رب العالمین ان لوگوں کا رستہ بالکل نہ دکھانا، اس پہ بالکل نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، لوگ چلے اور تیرا غضب ہو گیا، تو ناراض ہو گیا، تو نے عذاب کر دیے۔ تو اس آیا کی بھی تفسیر آگے بہت ساری آیات کرتی ہیں کہ جو اللہ کے غضب کو بیان کرتی ہیں، جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ان عذاب کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کی بہت ساری آیات آگے تفسیر کر رہی ہیں۔ اب بس مختصر سی 2-3 منٹ میں ایک بات بڑی محبت والی جو اس سورہ فاتحہ سے جڑی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر وہ نہ کی جائے تو آج کے درس کا وہ لطف دوبالا نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، وہ چاہے رات کے اندھیرے میں اکیلا کھڑا ہے اور اللہ کے حضور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، تو وہ جب یہ جملہ دہراتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یا رب العالمین تیری تعریفیں ہیں، تو پورے عالمین کو پالنے والا، تو رب ہے، تو جب بندہ یہ جملہ بولتا ہے تو اللہ سارے فرشتے کہتا ہے حمدنی عبدی، فرشتوں دیکھو ذرا میرا بندہ تعریف کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یا میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہوگا۔ آگے آیا مبارکہ آئے گی، ہم پڑھیں گے کہ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو اس انسان کو بنا رہا ہے جو فتنہ فساد کریں گے، جو خون خرابہ کریں گے، جو دنیا کا نظام خراب کریں گے، وہ بنا رہا ہے، تو اللہ کہتا ہوگا میرے فرشتوں تم کہتے تھے فتنہ فساد کریں گے، دیکھو میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو کہتا ہے اسنا علیہ عبدی، دیکھو میرے فرشتوں، میرے بندے میری ثنا بیان کر رہے ہیں، میری ثنا بیان ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تو مالک ہے روز جزا کا، تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، دیکھو میرے فرشتوں، میرے بندے میری کبریائی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک بندے نے کلمات دہرائے، اللہ فرشتوں میں تعریف کر رہا ہے اپنے بندے کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو خالق کہتا ہے میرے فرشتوں اب تم سائڈ پر ہو جاؤ، اب تم سائڈ پر ہو جاؤ، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، اب میرا بندہ جو مانگے گا پھر میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو انسان اپنے رب کو چاہے بھلا دے، اللہ اپنے بندے کو نہیں بلاتا۔ وہ کوئی نشئی تھا نا، تو وہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا، پہاڑی کے اوپر بیٹھا اور شراب پی رہا تھا، تو ہوا آئی، اس کی بوتل گری ٹوٹ گئی، پیالہ بھی گرا ٹوٹ گیا۔ تو اب نشئی تھا، نشے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے منہ سے جملہ غلط نازیبا بولا، کہنے لگا کہ تو رب ہے کہ ماتے، میری شراب بھی روڑ دیتی ہے، پیالہ بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ بات کرنا تھی کہ اس کے ہاتھوں پہ لعنت پڑنا شروع ہو گئی، سیاہی ڈلنا شروع ہو گئی، چہرے پہ لعنت پڑنا شروع ہو گئی، سیاہی اس کو نظر آنے لگی کہ سیاہی میرے جسم کے اوپر نمودار ہو رہی ہے۔ تو ساتھ ہی کہنے لگا اللہ میں بندہ تھا پر تو رب تھا نا، اگر میں غلطی کر بیٹھا اور میں غلط جملہ بول بیٹھا پر اللہ تو معاف کرنے والا تھا۔ یہ تو بندوں کا کام ہوتا ہے کہ بندے کو پکڑنے کے لیے بہانہ بناتے ہیں، پر اللہ تو رب ہے، تو معاف کرنے کے لیے بہانہ بناتا ہے۔ تو اگر میں غلط بول ہی بیٹھا تھا تو اللہ تو معاف کرنے والا تھا۔ تو یہ جملہ بولنا تھا کہ اسی وقت وہ سیاہی دور ہونا شروع ہو گئی اور وہ لعنت ختم ہو گئی۔ پھر ساری زندگی اس بندے نے رو رو کر کے اللہ کے سامنے سجدے ریز ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار دیا۔ بندہ اپنے رب کو بلانے والا ہو صحیح، ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ نہ بندہ کرے اور وہ اسباب کے اوپر یقین کر لے۔ اور جیسے کچھ دن پہلے ایک بندہ مجھے کہنے لگا، حاجی صاحب توجہ کرنا، مجھے کہنے لگا مجھے صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کہا جی پوچھو۔ کہنا جی وہ ساڑے ایک رشتہ دار نے تو رمضان چ فوت ہو گئے نے، تو رمضان چ فوت ہون دی کوئی برکت کوئی فضیلت؟ میں کہا بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے بندہ رمضان چ فوت ہو جائے۔ میں کہا وہ نماز موز تو پڑھتا ہوئے گا؟ اجی نہیں نماز کوئی نہیں سی پڑھتا پر فوت رمضان چ ہویا۔ میں کہا اچھا قرآن دی تلاوت کردہ ہوئے گا؟ کہندا نہیں جی انہوں تو قرآن آندا ہی نہیں، اکا ہی نہیں پڑھیا، پر فوت رمضان چ ہویا ہے۔ میں کہا اچھا روزہ تو رکھتا ہوئے گا نا؟ ہے جی نہیں وہ تو روزہ رکھتا ہی نہیں سی۔ وہ کہنا میں روزہ نہیں رکھ سکتا، دنیا ساری رکھ دی ہے، میرے واسطے بچتا ہی کوئی نہیں، پر فوت رمضان چ ہویا ہے۔ کہ بھی کمال، کرتا کچھ نہیں۔ میں کہا چلو غریباں دی مدد کرتا ہوئے گا، صدقہ خیرات کوئی کرتا ہوئے۔ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی بات ملے صحیح، کوئی نیکی کی، کہ میں چلو حجت بنا کے کہوں چلو اللہ غفور الرحیم ہے معاف کرے۔ بھئی ہم میں بھی تو کوئی ادائیں ہونی چاہیے نا معافی لینے کے لیے۔ میں کہا چلو غریباں دی کوئی مدد کرتا ہوئے گا؟ کہ اندر نہیں مدد نہیں کرتا، بلکہ جڑے کردے سی انہوں نے روکدا سی کہ نہیں دینا، پر فوت رمضان چ ہویا ہے۔ میں کہا چلو کوئی حج عمرہ کردا ہوئے؟ کہندا نہیں جی وہ تو کہندا سی حج عمرے تے جڑا پیسہ لانا ہے وہ غریباں دی مدد کر دیو، حج عمرے تے بھی کوئی نہیں سی جاندا، لیکن دسو فوت رمضان چ ہویا ہے۔ میں کہا یار کوئی نیکی دا عمل، چلو ہمسائے تو انہیں تو خوش ہون گے نا، یا انہیں کو ملازم رکھے نے انہوں نے تنگ نہیں کردا ہوئے گا، خوش رکھدا ہوئے گا ہمسائے؟ کہنا نہیں جی نہیں ہمسائے تو تنگ ہی بڑے سن ہوندے کو، وہ گلی جو لنگدا ہوئے تے ہمسائے ہوندے کو ڈر کے تے اپنا راہ بدل لیندے سن کہ انہیں برا ہی بولنا ہے جدو بولنا ہے، لیکن فوت رمضان چ ہویا ہے۔ میں کہا اخلاق کیسا سی؟ کہندا نہیں وہ ایڈا پیڑا بولتا ہے، جدو بولتا ہے دل ہی پاڑ کے رکھ چڑھتا، گال تو تھلے گال ہی نہیں کردا، پر فوت رمضان چ ہویا ہے۔ میں کہ یہ جب بندہ فوت رمضان چ ہو جائے انہوں کوئی فرق نہیں پیندا، اور رمضان چ فوت ہوئے یا بعد چ ہوئے یا پہلے ہوئے انہوں کوئی فرق نہیں پیندا۔ ہم صرف اسباب کے اوپر نظر رکھتے ہیں، لیکن کچھ اعمال بھی تو ہونے چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔